السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء اور معزز سامعین کرام، ہمارا یہ ترجمہ اور تفسیر کا جو سلسلہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 11 سے اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح اور تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ممکن ہو اگر تو پورا قرآن کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر اگر آپ درس کو سنیں تو انشاءاللہ اس سے بہتر فائدہ ہوگا۔ مثلا باوضو ہو کر بیٹھیں، قرآن سپارہ یا جو بھی میسر ہو، جس آیت کی کا ترجمہ یا تفسیر بیان کی جا رہی ہو اس پہ آپ کی نظر ہو۔ اگر وہ اسکرین پہ لکھی ہوئی آ رہی ہے تو وہاں پہ نظر ہو، نہیں تو اپنے پاس کوئی قرآن کھول کے رکھ لیں اور اس پہ نظر ہو اور باادب ہو کے مؤدب ہو کے بیٹھیں تو یہ اس سے بہتر فائدہ ہوگا۔ ہم جس بات کا تذکرہ کر رہے تھے، تیسرا گروہ، سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا مومنین کے گروہ کا، پھر کافروں کا ذکر تھا اور اس کے بعد تیسرا گروہ جو ہے منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ اور انہی آیات میں ابھی تک آگے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے اور اچھی خاصی آیات کے اندر اللہ نے مثالوں کے ذریعے، چونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا خطرناک معاملہ ہے نفاق والا۔ نفاق ہوتا کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ منافق ایسے شخص کو کہیں گے جو دو منہ رکھتا ہو، جس کے دو رخ ہوں، دو چہرے ہوں۔ نفق کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، نفق جو زمین کو کھود کے سوراخ بنایا جاتا ہے، جس طرح مختلف علاقوں میں، یہاں پاکستان کے اندر بھی، سعودی عرب میں بھی بے شمار علاقوں میں انہوں نے زمین کو کاٹ کے، پہاڑوں کو کاٹ کے سوراخ بنا کے راستے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کو نفق کہتے ہیں۔ وہ لکھا بھی ہوتا ہے نفق، اس کا نام کوئی رکھ لیتے ہیں اور نفق ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ یعنی ایک طرف سے داخل ہوتا ہے بندہ، پہاڑ کاٹ کے دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے راستہ، تو وہ ایک ہی چیز راستے کے دونوں طرف وہ منہ نکل رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو نفق کہتے ہیں۔ تو منافق بھی اس شخص کو کہیں گے جو دو منہ رکھتا ہو، دو چہرے رکھتا ہو، ادھر بات کچھ کرتا ہو، ادھر بات کچھ کرتا ہو۔ تو ایسے منافقین کا ہی تذکرہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 11 دیکھیے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، انما نحن، ہم تو صرف مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد جو ہے یہ صلاحن کا الٹ ہے، متضاد ہے، یعنی خرابی۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ فساد کیا تھا؟ ان کا کفر، ان کی معصیت، ان کی نافرمانی، ان کا اللہ کو ایک رب تسلیم نہ کرنا، شرک میں پڑے رہنا، مومنین کو دھوکہ دیتے ہوئے اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرنا اور حقیقت میں کفر پہ قائم رہنا، یا خود یہ شعور نہ رکھنا کہ میں حقیقت میں کیا کر رہا ہوں، بعضوں میں خود اپنے آپ کو مومن سمجھنا اور حقیقت میں دل سے تسلیم نہ کرنا، یہ ساری چیزیں فساد فی الارض ہیں۔ اور جب کہ ان کو یہ خبر نہیں ہے، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی ہر دور کے منافقین کا یہ رویہ رہا ہے کہ منکرات کو، گناہوں کو، معصیت کو، فحاشی کو پھیلائیں گے، لیکن اپنے آپ کو مصلح کے طور پہ سامنے لائیں گے، بعضوں میں خود یا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک اصلاح کرنے والا بنا کے پیش کریں گے، حقیقت میں فساد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی حال اس زمانے کے منافقین کا ہے جو قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ آگے دیکھیے اگلی آیت، الا انہم، الا خبردار، حرف تنبیہ کہہ لیں اس کو، خبردار اس کا مطلب کرتے ہیں۔ الا خبردار، یقیناً، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں۔ یعنی جو اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، یعنی ان کو شیطان نے اس قدر بہکایا ہوا ہے، اس قدر ان پہ حاوی ہے کہ وہ فساد کرنے والے ہیں، مفسد ہو کر بھی اپنے آپ کو مصلح سمجھے بیٹھے ہیں اور اس بات کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، منافقین دو طرح کے، ایک یہ کہ جو باقاعدہ کفر پہ قائم ہیں اور ظاہر سے مسلمان ہو کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دوسرے وہ کہ جو اپنے آپ کو ہی مسلمان ہی سمجھتے ہیں
لیکن حقیقت میں ان کا رویہ مومنوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دشمنی، دل میں بغض، وہ ایسا ہے کہ وہ منافق ہیں۔ حقیقت میں خود ان کو نہیں پتہ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، خود کو ہی وہ مومن سمجھے بیٹھے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں فساد فی الارض کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے۔ کون لوگ؟ یہاں پہ آمن الناس سے مراد صحابہ کرام ہوں گے، جن کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دی تھی۔ اس وقت بھی یہ معیار تھا، کہا جیسے یہ صحابہ کرام، یہ باقی لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، ایسے ایمان لے کے آؤ۔ یعنی قیامت تک کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا دیا۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 137 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح وہ ایمان لے کے آئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تو پھر تم ہدایت والے ہو گئے، ہدایت پر تب ہو گئے۔ یعنی صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا اللہ نے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے کے آؤ، قالو، تو جواباً کیا کہتے ہیں؟ انؤمنو، ہم ایسے ایمان لے کے آئے، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے۔ یعنی بے وقوف کس کو کہہ رہے ہیں؟ سفہاء، سفیہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ کس بیس پر؟ صحابہ نے جو کام کیے، صحابہ کی جو محبت تھی دین کے لیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جہاد کے لیے، کہ اپنا تن، من، دھن، ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے تھے۔ یعنی ان کی نظر میں جو دنیاوی مال، متاع، ہر چیز قربان کر دینے والا، جو قیامت کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا ہے، وہ ان کی نظر میں بیوقوف ہے۔ صحابہ کرام تو آپ کے ایک اشارہ ابرو پہ سب کچھ لا کے آپ کے قدموں پہ ڈھیر کر دینے کو تیار ہوتے تھے۔ جہاد کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا چندہ لے کے آؤ، مال جہاد کے لیے جمع کرو، تو حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے آئے، ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے۔ اب یہ ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کو ان منافقین کی نظر میں یہ بے وقوفی تھی۔ لیکن حقیقت میں بے وقوف کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار، انہم هم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں۔ کیسے بے وقوف ہیں؟ یہ دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس عارضی دنیا کے لیے جو اپنی ابدی دنیا، آخرت، جنت کو قربان کر دے، وہ صفی بے وقوف ہی ہے۔ اور جو اس عارضی دنیا کو آخرت کے لیے قربان کر دے، دنیاوی مال و متاع کو اپنی اگلی زندگی سنوارنے کے لیے قربان کر دے، حقیقت میں وہی عقل مند ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ والی زندگی کو اپنایا جائے اور عارضی زندگی کو چھوڑ دیا جائے۔ اب منافق جو ہیں وہ دنیاوی زندگی سے محبت کرنے والے ہیں، اور ان کی نظر میں اپنی دنیا قربان کرنے والا بے وقوف ہے، لیکن حقیقت میں وہی بے وقوف ہیں کہ جو اس ناپائیدار اور عارضی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں، آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، یعنی مومنوں سے، مسلمانوں سے، صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے کے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس۔ یہاں پہ شیطان کن کو کہا گیا ہے؟ ان کے بڑوں کو، سرداروں کو، ان کے اکابرین کو، یہود کو، جن کے ایما پر، جن کے اکسانے پر وہ یہ کام کر رہے تھے، اپنے آپ کو منافق بنائے بیٹھے تھے، یعنی ظاہراً مسلمان تھے، حقیقت میں اندر سے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا۔ ان بڑوں کے پاس جب جاتے ہیں، سرداروں کے پاس جب جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں ان کو؟ شیطان
شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، شیاطین الجن انس بھی اور شیاطین الجن بھی۔ اور شیطان کا لفظی مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور، اور یا پھر سرکشی سے، طغیان سے ہے شیطان، کہ جس کے اندر سرکشی ہو، طغیانی ہو، اور یا پھر یہ مطلب کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو یہ انسان بھی ہوتے ہیں، جن بھی ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے شیطان کہا ہے۔ اور یہاں شیاطین سے مراد ان کے بڑے، ان کے سردار یا وہ یہود جو ان کو اس کام پہ اکسا رہے تھے۔ قالو، تو ان کے پاس جا کے کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنے سرداروں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف وہاں مذاق کر رہے تھے۔ یعنی خود جن سرداروں کے کہنے پر یا جن کی خاطر وہ منافق بنے بیٹھے ہیں، وہ بھی ان کے نفاق پہ بھی شک کر رہے ہیں، گویا کہ ان کو جا کے یقین دلاتے ہیں کہ نہیں ہم ساتھ ہیں، ہم جو فلاں مجلس میں یا فلاں صحابہ کے پاس بیٹھ کے یا فلاں جو ہم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے تھے، ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے تھے، ہم تو وہاں مذاق کر رہے تھے، حقیقت میں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے بہم، ان سے، یعنی اللہ مذاق کر رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکے ہوئے پھرتے۔ یعنی یہاں پہ وہی صیغہ استعمال ہوا استہزاء کا، اور اس کی نسبت ہوئی اللہ کی طرف۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ اس کے بدلے میں ہے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے استہزاء کے بدلے میں، لیکن حقیقت اس سے مراد ہوگی کہ ان کے اس استہزاء اور مذاق کی سزا پھر اللہ دیتا ہے۔ یعنی اللہ ان سے ساتھ جو مذاق کرتا ہے، مطلب یہ کہ جس طرح وہ اپنی سرکشی میں، اپنی کفر و معصیت میں، نفاق میں بڑے ہوئے ہیں اور ظاہر کچھ کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ پھر ان کو اس چیز کی سزا بھی دے گا۔ یعنی اگر اسی مادے سے لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا وہی مطلب ضروری نہیں، یا ضروری نہیں کہ وہ اسی طرح غلط ہو جس طرح وہ، یعنی استہزاء ان کی طرف نسبت کی تو وہ غلط تھا، اللہ کی طرف نسبت کی جیسے اللہ کہتا ہے نا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کی جزا، برائی کا بدلہ برائی سے ہے اس جیسی۔ اب دونوں کے لیے سیئۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، برائی کا بدلہ برائی سے، لیکن پہلی برائی جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے وہ غلط ہے، اور جو بدلے میں برائی کی جا رہی ہے وہ جائز ہے، درست ہے، یعنی برائی کے بدلے میں برائی۔ جس طرح ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ گالی دینے والا جس نے ابتدا کی ہے گناہ اس پر ہے جب تک کہ دوسرا بڑھ کے زیادتی نہ کرے۔ مثلا ایک نے گالی دی ہے تو جواباً کو اس کو اتنی ہی گالی دے رہا ہے، پھر وہ گالی دیتا ہے تو اتنا ہی جواب اگر اس کو آ رہا ہے تو وہ گناہ سارا اسی پہ ہے جس نے ابتدا کی گالی سے، دوسرا تو اس کا جواب دے رہا ہے، جب تک کہ وہ دوسرا جواب دینے والا زیادتی نہ کر جائے۔ مثلا کسی نے ایک گالی دی ہے تو وہ اس کے پورے خاندان کو اور پورے نسل کو گالیاں دینا شروع کر دے، اور ایک سے بڑھ کے گالیاں دینا شروع کر دے، تو پھر وہ جواباً گالیاں دینے والا بھی گناہ گار ہے۔ لیکن صرف اتنی ہی برائی اگر کوئی کر رہا ہے جتنی اس کے ساتھ کی جا رہی ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ اس کی ایسی جائز ہے۔ تو اللہ جو استہزاء کر رہا ہے ان کے ساتھ، ان کے اس استہزاء کے بدلے میں ان کو سزا کے طور پہ ان کے لیے رکھی ہے، اور اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے ان کی سرکشی میں، ان کی اس طغیانی میں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، واپسی کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، دلوں پہ داغ لگ جاتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے اسی نفاق میں ہی ٹانگ ٹوئیاں مارتے دنیا سے ناکام اور نامراد چلے جاتے ہیں۔ ابھی یہ تذکرہ جاری ہے، ہمارے پاس کی 15 آیات سے 5 آیات آج مکمل ہو گئی ہیں، مزید ابھی تک تذکرہ منافقین کا جاری ہے، تو اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے ابتدا کریں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔